سورہ مومنون کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبروں، پاک اور حلال چیزوں کو کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام کو حلال چیزیں استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور یہ بتلایا ہے کہ وَعَمَلُوا صَالِحًا، ایک تو حلال چیزوں کو اپنانا ہے اور دوسرا کام اعمال صالحہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ حلال چیز کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ حلال چیز کا اور اعمال صالحہ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ حلال چیز شریعت کی نظر میں حلال وہ ہے جو چیز بذات خود فی نفسی وہ چیز پاک ہو اور حلال راستے سے کوئی چیز اپنائی جائے، یہ چیز شریعت کی نظر میں مباح کہلائی، اس کا استعمال صحیح ہوگا۔ کسی بھی چیز کے استعمال کے لیے دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں بذات خود وہ حلال ہو، اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنے اوصاف اور اپنے صفات کے اعتبار سے وہ چیز پاک ہو، جیسے کھانا وغیرہ ہے، پانی وغیرہ ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو بذات خود پاک ہے، حلال ہیں، اللہ نے خود اس کے لیے حلال کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے، ان چیزوں کا استعمال حلال راستے سے ہو، اسی کو مختصر الفاظ میں کہا جائے گا کہ حلال چیز کو کھانا ہے حلال راستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام کو حلال یعنی حرام سے بچنے کا، حلال چیزوں کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حرام چیزیں کیا ہیں جس کا اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اتنا تو وقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے حرام چیزوں کو بتلایا ہے تمام کو بیان کر دیا جائے، مگر مختصر بیان کیا جا سکتا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بتلایا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حرام فرمائی وہ مردار ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ ایسا جانور جو بذات خود مر گیا ہو، یا کسی بیماری میں آ کر مر گیا ہو، یا ایک زخم کھا کر مر گیا ہو، یا کسی کے مارنے کی وجہ سے بذات خود مر گیا ہو، یا اوپر سے گر کر مر گیا، ایسا جانور جس کی موت ہو گئی ہو، ایسے جانور کا استعمال درست نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز حرام کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے خون کو بھی حرام کیا۔ کون سا خون؟ ایسا خون جو بہنے والا ہو، جانور کو ذبح کیے اس سے خون نکل رہا ہے، بہنے والا خون، ایسا خون بھی شریعت کی نظر میں حرام ہے، اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو جمع ہوا خون ہے، جو اکٹھا ہونے والا خون ہے، اس کا استعمال درست ہے۔ جیسے دلی کلیجی ایسی ہے جو جمع ہوا خون ہے، بچے کی خون ہے مگر جمع ہوا خون ہے، اللہ نے اس کی تو حلال قرار دیا، مگر جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے یہ بہنے والا خون ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ بہت سے نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہنے والا خون حرام ہے، اس لیے بعض قریوں میں سنا گیا ہے کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے تو خون کو اکٹھا کیا جاتا ہے، کسی برتن وغیرہ میں لیا جاتا ہے، جب اس کا بہنا پن ختم ہو جاتا ہے، جب وہ جم کر تھوڑا گھٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ یا کہ جس طرح سے چیز بہہ کر باہر نکل گئی، چاہے وہ بہنے والی ہو یا باہر نکل کر جمنے والی ہو، دونوں خون حرام ہے۔ جب خون کا مسئلہ آ گیا تو ایک اور مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنا خون بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں اپنے خون کو فروخت کرنا، بیچنا بھی حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کو سخت ضرورت پڑ گئی، اس کے علاوہ کوئی اور خون نہیں مل رہا ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کو خون دینے کی اجازت ہے مگر بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ بغیر معاوضے کے اس کے خون کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے، یا کسی اور کا خون لیا جا سکتا ہے، مگر اپنے اندر رہنے والے خون کو بیچنا، جس طرح اس کا کھانا حرام ہے ایسے اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ ایک زائد بات تھی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے خنزیر کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ جس طرح اس کا گوشت حرام ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر جتنی چیزیں
ہیں، اس کے بال ہیں، اس کے دانت ہے یا اس کے ناخن وغیرہ ہے، سب چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ چوتھی چیز وما اہل به لغیر اللہ، سب سے اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما اہل به لغیر اللہ، ایسا جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ بہت سے لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر لیا، جانور تو حلال ہو گیا، مگر بہت سے نادان مسلمان ایسے ہیں جو ولیوں کے محبت میں آ کر، عقیدت میں آ کر، پیر یا بزرگ کی محبت میں آ کر جانور پر بجائے اللہ کا نام لے لے کے غیر اللہ کا نام لے لیتے ہیں، جانور کو ذبح کر رہے ہیں، کسی ولی کے نام پر ہو یا کسی بزرگ کے نام پر ہو یا کسی پیر کے نام پر ہو یا کسی پیغمبر کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا، جس طرح خنزیر کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے اس جانور کا کھانا بھی حرام ہو جائے گا۔ اگر جانور ذبح ہوگا تو صرف اللہ کے نام پر ہوگا، اللہ کے علاوہ پیغمبروں کے نام پر بھی جب جانور جب ذبح ہوگا تو اس کا استعمال درست نہیں ہے، تو کسی ولی، کسی پیغمبر کے، کسی نبی کے نام پر یا کسی بزرگ کے، پیر کے نام پر اگر آدمی جانور کو ذبح کرے گا تو اس کا استعمال کیسے درست ہو؟ تو خود قرآن کریم نے فرمایا وما اہل به لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہو، چاہے پیر ہو، مرید ہو یا بزرگ ہو یا اللہ کے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آ گیا تو اس کا استعمال حرام ہو گیا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کا حکم دیا، ایک حلال چیز کو اپنانا ہے اور دوسرا اعمال صالحہ کرنا ہے۔ ان دو چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جو آدمی اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچائے گا، حرام چیزوں کو اپنے پیٹ میں جانے سے بچائے گا، حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اپنا بچاؤ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دے دیتی ہے۔ اور جو آدمی اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچایا، اپنے پیٹ میں حرام چیزوں کی جانے سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سجدے کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب چیز، حلال چیز جب پیٹ میں جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے برکتوں کے راستے کھلتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ مسائل کو ذہنوں میں ڈالتے ہیں، کیسے دین کی باتیں بڑی آسانی کے ساتھ حل ہوتی ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بول کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے فقیہ ہیں اور بڑے امام ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خط آیا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرت میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ تو حضرت امام شافعی نے اپنے گھر میں موجود اپنی تمام بچیوں سے، اپنی لڑکیوں سے کہا کہ میرے ایک شاگرد آ رہے ہیں جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، بہت بڑے پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، کبھی ان کی نماز فوت نہیں ہوئی، کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، اتنے بڑے بزرگ آدمی میرے شاگرد ہیں اور میرے گھر کو آ رہے ہیں، لہذا ایسی چیزوں کا بندوبست کر دو کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، کسی چیز کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی چیزوں کا بندوبست کر دو۔ تو جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہو گئے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ استاد ہیں مگر چونکہ اللہ کے ولی ہیں آنے والے، مگر چونکہ آنے والے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اس لیے کھڑے ہو گئے کہ میرے شاگرد آ رہے ہیں، ان کا استقبال کریں۔ ان کا استقبال کیا گیا، گھر کے اندر بلایا گیا۔ تو گھر میں آنے کے بعد میں جب ضروریات وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو ان کے لیے دسترخوان لگایا گیا۔ تو چونکہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کے لیے الگ الگ قسم کے ڈش تیار کیے گئے، الگ الگ قسم کے کھانے تیار کیے گئے، الگ الگ قسم کے میوے ان کے لیے رکھے گئے۔ جب کھانے کا موقع آیا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانے پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ جتنا رکھا گیا تو سب کو کھا لیا، سب کو کھا کر ختم کر دیا۔ پھر اٹھ کر چلے گئے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے ایک پیالے میں پانی رکھا ان کے حجرے کے اندر، کمرے کے اندر، کہ ان کو تہجد کے لیے وضو بنانے کی ضرورت پڑ جائے گی، اس لیے کمرے میں رکھ دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں گئے،
دروازے کو بند کر لیا، فجر کا موقع ہوا، فجر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فجر کی نماز کو چلے گئے۔ لڑکیوں نے جب جا کر دیکھا کہ تہجد کے لیے جو پانی رکھا گیا تو وضو کرنے کے لیے وہ حیا ختم ہوا، جا کر دیکھا گیا تو پانی جیسا رکھا گیا تھا ویسا ہی موجود ہے۔ تو لڑکیوں کو بڑا تعجب ہوا۔ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر کو واپس آئے تو آنے کے بعد میں تمام بچیوں نے، لڑکیوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کرنے لگے کہ تمہارے شاگرد کیسے ہیں؟ آپ نے جیسا کہا تھا آپ کے شاگرد ویسے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، قناعت پسند ہیں، تہجد گزار ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسترخوان جب سجایا گیا تو دسترخوان اللہ والے کی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا کھاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جتنا رکھا گیا تھا سب کو ختم کر دیا۔ یہ کیسے ولی ہوئے؟ اور ان کے لیے تہجد کے لیے پانی رکھا گیا تھا، اور جب میں نماز کے چلے گئے تو جا کر دیکھا کہ تہجد کے وضو کے لیے جو پانی رکھا گیا تھا وہ پانی کا استعمال ہی نہیں ہوا، تہجد کے لیے جو پانی رکھا تھا ایسے موجود ہے، انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی، تو اللہ کے ولی کیسے ہوئے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے شاگرد کے اندر اتنی جلدی تبدیلی کیسے آ گئی؟ مگر چونکہ استاذ ہیں، اپنے شاگرد کو بلا کر کہا کہ میری بیٹیوں کا یہ معاملہ ہے، وہ شکایت کر رہی ہے کہ تم ایسی تبدیلی میں مبتلا ہو گئے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے، مسکرا کر اپنے استاذ سے کہنے لگے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، میں برسوں سے ایسا نورانی کھانا، ایسا برکت کا کھانا نہیں دیکھا تھا۔ جب میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر برکتوں اور انوارات کی بارش برس رہی ہے، برکتوں کا کھانا ہے۔ جب میں کھاتے جا رہا ہوں تو میرے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اندر ایک نور ایمانی پیدا ہو رہی ہے۔ مجھے تو پیٹ بھر گیا تھا مگر میرا دل برداشت نہیں کیا کہ مجھے برکت کا یہ کھانا، یہ ایمان کے نور کا کھانا مجھے دوبارہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے پیٹ بھرنے کے باوجود اس برکت کے کھانے کو سارا نپٹا دیا، سارا کھانا میں نے کھا لیا۔ اور جب میں اپنے کمرے کے اندر گیا تو میں قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت سے سالوں سے مجھے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، وہ مسائل کو نکالنا چاہ رہا تھا مگر مسئلے مجھے حل نہیں ہو رہے تھے۔ مگر جب میں نے برکت کا کھانا، حلال کھانا کھایا، یہ ایمان کے نور کا کھانا جب میرے اندر گیا اور میں نے قرآن کی آیتوں کو کھول کر مسائل کو لکھنا شروع کیا تو میں نے تقریباً ایک آیات کے ذریعے سے 100 مسائل کو حل کر لیا۔ اور عشاء کی وضو سے، عشاء کی نماز سے جو وضو میرا باقی تھا اسی سے میں نے تہجد بھی پڑھ لیا اور اسی سے میں نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اطمینان مل گیا کہ میرے شاگرد کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس واقعے سے بھی کیا سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے اندر ایک حلال چیز اندر جائے گی تو ایسے اللہ تعالیٰ برکتوں کے راستے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کے ایسے مسائل کو حل کرتے ہیں کہ جو سالوں سے ہمارے مسائل نہیں حل ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ منٹوں کے اندر ان مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ جسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے مسائل تھے، اتنے باریک مسائل تھے کہ میں سوچ کر تھک گیا، ایسا میں نے ذہن لگایا مگر میں مسائل کو حل نہیں کر پایا۔ جب حلال چیز میرے اندر گئی، برکت کی چیز جب میرے اندر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے، حلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن کو کھولا اور میرے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے مسائل کو حل فرما دیا۔ محترم، یہ ہوتی ہے حلال چیزوں کی برکت۔ جب آدمی حلال چیزوں کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ایک حدیث بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحرام، کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مال اختیار کریں گے، لوگوں کے پاس مال آئے گا مگر لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ حلال راستے سے میرے پاس مال آ رہا ہے یا حرام راستے سے آ رہا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، اپنے ماحول کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آج سود سے حاصل ہونے والی مال کو آج ہم نے اس کو ترقی کا زینہ سمجھ لیا۔ اگر آج ہم نے رشوت سے حاصل ہونے والے مال کو اپنا ذاتی منفعت سمجھ لیا کہ آج تجارت کے اندر دھوکے کو اپنی عقل مندی نہیں سمجھی جا رہی ہے، کہ آج جھوٹ کو اپنی تجارت کی چالاکی نہیں سمجھی جا رہی ہے،
آدمی کے پاس مال آ رہا ہے، آدمی کے پاس منفعت آ رہی ہے، آدمی کے پاس تجارت کے راستے ہموار ہو رہے ہیں، اس کو فائدہ مل رہا ہے، مگر لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو چیزیں میرے پاس آ رہی ہیں، جو مال مجھے مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال راستے سے مل رہا ہے یا حرام راستے سے مل رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی، ہاں دنیا کے اندر سب لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اب بھی اللہ سے ڈر کر تجارت کرتے ہیں، جو اب بھی اللہ سے ڈر کر بزنس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں حلال چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، حرام کے دانے دانے سے میری اور آپ کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر رکھے اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔